ناظرین، ماہ رمضان کی ان تاریخوں کے اندر جس گھر بھی یہ ایک صورت پڑھی جاتی ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ گھر ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس لیے ان تاریخوں کا ذرا خیال رکھیے گا کہ یہ تاریخیں آ چکی ہیں، وہ ایام آ چکے ہیں۔ اگر آپ ان 3 دنوں صرف یہ ایک صورت پڑھ لیں، چند منٹوں کی یہ ایک صورت ہے، اگر گھر کے اندر پڑھ لیتے ہیں تو مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عام صورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، بڑا اہم اور بڑا قیمتی اس مہینے کا عمل بتا رہا ہوں کہ صرف 3 دنوں کے اندر روزانہ آپ نے صرف 5 منٹ میں یہ صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں اگر آپ 5، 6، 7 افراد جتنے بھی ہیں، ان میں سے صرف کوئی ایک شخص بھی اس کو گھر کے اندر تلاوت کر لیتا ہے، یا آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں، اگر آپ کے ہاں یہی تاریخ ہے جو اب شروع ہو چکی ہے، ماہ رمضان کی یہ 3 تاریخیں جب بھی آئیں تو آپ نے اس صورت کو صرف ایک بار اپنے گھر کے اندر خود پڑھ لینا ہے یا کسی سے پڑھوا لینا ہے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو پھر کسی سے پڑھوا لیں۔ اللہ والو، یہ دن بڑے قیمتی اور بڑے اہم ہیں۔ کچھ دنوں کو کچھ دنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ جو 3 دن کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، 3 دن سے تو مقدر ہی بدل جاتا ہے۔ 3 دن میں انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے یہ وقت ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ دن اگر ہاتھ سے نکل گئے پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ پچھلے سال جن لوگوں نے اس عمل کو نہیں کیا تھا وہ پھر بعد میں بہت زیادہ پچھتائے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات پہلے واضح کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ صورت پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ صورت بڑی اہم ہے اور بڑی بہترین ہے۔ اس صورت کے بارے میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ یعنی کہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، اور پھر آگے اس شخص کو سکھائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو بھی سکھا دو۔ اللہ والو، یہ وہ صورت ہے، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس کو خود بھی پڑھو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ۔ اگر آپ گھر والے تمام افراد اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو سب گھر والے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کم از کم پورے گھر میں سے کوئی ایک بندہ تو اس صورت کو لازمی طور پر پڑھ لے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، گھر میں نہیں ہیں، کسی ہاسٹل میں اس وقت موجود ہیں، تو اپنے گھر میں فون کر دیں کہ یہ صورت پڑھ لیں۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہیں پڑھنے والا تو آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں وہیں بیٹھ کر اپنے گھر کا تصور کر کے بھی اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح ہم یہاں سے فون پہ دم کریں تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر کسی کا حسار کر لیتے ہیں، اسی طرح آپ جس جگہ پہ موجود ہیں اپنے گھر کا تصور کر کے اس صورت کو ان 3 دنوں میں لازمی طور پر پڑھ لیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے، انہی میں سے ایک سورۃ الملک بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ صورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔
گویا اس صورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب ہم اس صورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ صورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ سورۃ الملک زندگی کا مقصد، خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے۔ سات بلند و بالا، تہ بتہ عالی شان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقع ہونے والی ہے اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ یہ صورت بڑی آسان ہے، بڑی بہترین ہے، کتنی بار پڑھنی ہے میں یہ بات بھی آپ کے لیے واضح کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ صورت وہ ہے کہ جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، یہ اللہ سے جھگڑا کرنے والی صورت ہے۔ اور یہ صورت وہ ہے کہ اگر آدمی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہو، قبر کے اوپر اس کو صرف ایک بار پڑھا جائے تو فوری طور پر قبر کے عذاب سے اس مرنے والے کو فوری نجات مل جاتی ہے، اس کی قبر فوراً جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو شخص بھی کسی کی بخشش کے لیے اس کو پڑھتا ہے یا گھر میں خوشحالی کے لیے پڑھتا ہے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے، گھر سے مصیبتوں اور دکھوں کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تو جیسے قبر کے اندر قبر روشن اور منور ہو جاتی ہے، اسی طرح جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کا گھر بھی روشن اور منور ہو جاتا ہے، غموں سے پاک ہو جاتا ہے، سختیوں سے پاک ہو جاتا ہے، مشکلات اس گھر سے دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اس گھر کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس صورت کو جس ترتیب کے ساتھ میں بتانے لگا ہوں اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ اور یہ صورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے اور اس کی صرف 30 آیات ہیں، اور یہ صورت آپ کو 3 دن کے اندر مالا مال کر دے گی۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اگر آپ ان 3 دنوں کے اندر یہ صورت پڑھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کتنی بہاریں آتی ہیں، کتنا آپ مالا مال ہوتے ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ اللہ والو، اگر آپ اس صورت کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ موت اور زندگی جس کے پیچھے آج ہم دوڑ رہے ہیں، یہ عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جب آپ اس صورت کا مکمل مطالعہ کریں تو اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس صورت کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس صورت کے بارے میں ہمیں آج تک پہلے کسی نے کیوں نہیں بتایا، کیونکہ جو عمل میں آپ کو دے رہا ہوں یہ عام عمل نہیں ہے، یہ بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ ناظرین، اس کو آپ نماز ظہر کے بعد کریں گے۔ یہ وقت جو آپ کو میں نے بتایا ہے، آپ ظہر کے بعد اس عمل کو کریں گے جو ترتیب اور طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ اگر ظہر کے بعد نہیں کر سکے تو پھر کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے۔ فجر کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں ہیں، پانچوں نمازوں میں سے کوئی بھی ایک نماز کا وقت رکھ لیں، آپ اس نماز کے بعد پڑھیں۔ پہلے دن آپ نے جس وقت یہ صورت پڑھنی ہے باقی بھی آپ نے اسی طرح ہی پڑھنی ہوگی، یعنی کہ اگر آج آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھی ہے تو کل بھی ظہر کے بعد ہی پڑھیں گے اور پرسوں بھی ظہر کے بعد پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے آج فجر کے بعد پڑھی ہے تو کل بھی، یعنی کہ پھر 3 دن آپ اسی نماز کے بعد ہی اس صورت کی تلاوت کریں گے۔ اللہ والو، اب جو شخص آپ میں سے مقروض ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور اترنے کا کوئی حساب و کتاب دور دور تک نظر نہیں آتا، تو وہ شخص اس صورت کو پڑھتے ہی اس کے لیے ایسے انتظام ہو جاتا ہے کہ وہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ ایک دیندار انسان پر 3000 دینار کا قرض چڑھ گیا، سنیے گا، اور اس کے اندر آپ کو مکمل اس عمل کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے پڑھنے سے کتنا فضل ہوتا ہے اور کتنی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، کتنے غم ختم ہوتے ہیں۔
اور یہ صورت اور یہ عمل کئی صدیوں پہلے ایک کتاب سے لیا گیا تھا، اور جس نے بھی پھر اس عمل کو کیا اس کی زندگی میں ایسی خوشیاں آئی، ایسے پھر وہ مالا مال ہوا کہ آج اس کی اپنی کئی گاڑیاں ہیں، کئی اس کے بنگلے ہیں، اور کئی اس کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ صورت انسان کو بہت جلد مالا مال کرتی ہے۔ اس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے، باقی صورتوں کے بارے میں وضاحت ملتی رہتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں آج میرا فرض بنتا تھا کہ میں آپ تمام دوست احباب کو بتاؤں۔ یہ عمل ہم خود بھی کریں گے، اس لیے آپ کو بھی اس کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی اس سورت کو اس ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ یہ سورت 29 سپارے کے اندر ہے، اور آپ اس کا نام سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سورت اس سے اتنا فیض کیسے۔ لیکن اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ایک مرتبہ اس کو آزما کر دیکھیے گا، ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں کہ یہ سورت ہے اور اس کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس عمل کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 30 آیات اور 3 دن کے اندر مالا مال اور پھر لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ ایک شخص بہت زیادہ مقروض تھا جس کے اوپر 3000 دینار کا قرض چڑھ گیا۔ جو مالک تھا جس نے قرض لینا تھا اپنا قرض مانگا، مقروض غربت کی وجہ سے قرض ادا نہ کر سکا، تو وہ قرض دار جو تھا جس نے قرض لینا تھا وہ قاضی کی عدالت میں اپنا قرض وصول کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ جو مقروض ہے 1 ماہ کی مہلت کے بعد اس کا سارا قرضہ ادا کرے، مگر وہ جب گھر واپس پہنچا اسے بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ 1 مہینے میں اتنا روپیہ کہاں سے جمع کروں گا۔ بڑی کوشش کی، بڑا پریشان غم کا مارا ہوا دکھی شخص، اور پھر اس نے یہ درود پاک اور یہ سورت پڑھی۔ اور یہ درود پاک بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سا درود پاک اول آخر پڑھنا ہے۔ مرحبا رسول اللہ حق، یہ دیکھیے یہ بڑے آسان سے الفاظ ہیں، یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور یہ سورت ملک ہے جو 29 سپارے کی پہلی سورت ہے، اور اس کی 30 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور یہ سورت آپ نے پڑھنی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ درود پاک اور کس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ میں آپ کو مکمل وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا کہ مقروض جب واپس پہنچا تو تشویش لائے، کوئی 1 مہینے میں کہاں سے اتنا پیسہ آئے گا۔ آخر کار غور کرنے کے بعد ایک مسجد میں چلا گیا اور وہاں نہایت انکساری سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ اور جب مہینے کی 27ویں رات آئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تیرا قرضہ ادا کرے گا، لہٰذا تو فکر مند نہ ہو۔ تو علی بن عیسیٰ جو وزیر ہے اس کے پاس جا اور کہہ دے، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو 3000 دینار دے دو تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے۔ اب دیکھیے کیسے سبب بن رہا ہے اور کیسے رزق کا بندوبست ہو رہا ہے، کیسے کیسے آپ کے لیے خزانہ اس کو کہتے ہیں، غیبی مدد اور اچانک معجزہ ہونا، اچانک اتنے پیسوں کا انتظام ہو جانا۔ اب 3000 دینار دے دیے اپنا قرضہ ادا کر سکے۔ جب مکروہ قرض جو شخص تھا جس نے عمل کیا، درود پاک پڑھا اور سورت پڑھی، مکروہ جب بیدار ہوا تو اس نے اپنے آپ کو خوشحال پایا اور اپنے دل میں کہا اگر وزیر اس حکم کی سچائی کی علامت پوچھے گا تو میں کیا بتاؤں گا۔ لہٰذا وہ وہاں گیا اور وہاں ہی ٹھہر گیا، اور پھر اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب دوسری رات آئی تو سلطان دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں بنفس نفسی تشریف لائے اور مجھ سے دریافت فرماتے ہوئے کہ تو وزیر موصوف کے پاس کیوں نہیں گیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس حکم کی سچائی کی علامت چاہتا ہوں۔ آپ نے اس پر میری تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وہ علامت پوچھے تو کہہ دینا کہ تو ہر روز نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک جو مجھ پر درود شریف کا نذرانہ بھیجتا ہے اور یہ سورت پیاری سی مبارک سورت پڑھتا ہے، اس کا علم میں خداوند کریم اور تیرے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو مقروض جو ایک دیندار انسان تھا فرماتے ہیں کہ جب وہ وزیر موصوف کے پاس گیا، اس کے سامنے اپنا خواب اور اس کے صدقے کی علامت بیان کی تو وزیر یہ سن کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا مرحبا رسول اللہ حق۔ اس نے 3000 دینار مجھے دیے اور کہا اپنا قرض ادا کرو، پھر 3000 اور دیے اور فرمایا اپنے گھر بار بچوں کا گزارا چلاؤ، پھر اور 3000 دے کر کہا ان سے تجارت کرو، پھر مجھے قسم دے کر کہنے لگا دوستی کے سلسلے کو نہ توڑنا اور وقت ضرورت آتے جاتے رہنا، تمہاری حاجت کو پورا کیا جائے گا۔ جب اس شخص نے دیندار انسان وزیر موصوف سے اتنا مال لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا، 3000 دینار عدالت پیش کر کے اپنا سارا قصہ قرض ادا کر دیا، تو یہ دیکھ کر قرض خواہ بڑا حیران ہوا کہ اس شخص نے تھوڑی مدت میں اتنا مال کہاں سے جمع کر لیا۔ مقروض فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنا سارا واقعہ ان کو بیان کیا تو اس کا یہ اثر ہوا کہ قاضی نے کہا وزیر ہی یہ ساری بزرگی کیوں حاصل کرے، میں خود ہی تیرا قرض ادا کرتا ہوں۔ تو قرض خواہ کہنے لگا کہ صرف تم دونوں ہی بزرگی کیوں حاصل کرو، میں نے بھی اپنا قرض اس کو معاف کر دیا۔ قاضی صاحب نے کہا
اے شخص اگرچہ صاحب دین نے تیرا قرض معاف کر دیا، مگر میں نے جو 3000 دینار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی میں دیے ہیں وہ واپس نہیں لوں گا۔ اب وہ نیک اور دیندار انسان یہ تمام مال و دولت لے کر اپنے گھر پہنچا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگا۔ یہ ہے وہ عمل اور یہ ہے وہ قسمت کا سکندر شخص جو اس عمل کو کرے گا اور پھر اپنی قسمت پر رشک کرے گا، اور اس کو اپنی قسمت پر فخر ہوگا، اور اس کو پھر اس کلام پر فخر ہوگا کہ جس نے اس عمل کو کیا پھر ساری زندگی اتنا رزق ملا، اتنی مدد ملی، پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کون شخص کس وقت آ کر خدمت کر جاتا ہے۔ اس قدر اس عمل کے اندر تاثیر اور طاقت رکھی گئی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس عمل کے شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک سے ہی وظیفے کی فضیلت اور برکت بڑھ جاتی ہے۔ درود پاک جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنا وظیفہ بنایا ہے، اور اس لیے درود پاک کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر درود پاک کے حوالے سے بتایا ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں، کہ رب خود بھی درود پاک پڑھتا ہے اور اہل ایمان کو درود پاک پڑھنے کا حکم بھی دے رہا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا پیارا اور مجرب ترین درود پاک ہے۔ اس لیے آپ کو میں یہ بات واضح کرتا چلوں، اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اس عمل کے ذریعے وہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ قرضے کی ادائیگی کا غیب سے انتظام ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے انتظام ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑا مختصر سا، بڑا آسان سا درود پاک ہے۔ مرحبا یا رسول اللہ حق، یہ درود پاک ہے۔ دیکھیے کتنا آسان ہے، بالکل مختصر سا، کوئی وقت بھی نہیں لگنے والا۔ اگر آپ یہ درود پاک پڑھیں گے تو یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو وہ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اول آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، نماز ظہر کے بعد بڑا بہترین وقت ہے، اس وقت وظیفہ کریں گے تو سب سے اچھا ہے، ورنہ کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ نے بہرحال کرنا نماز کے بعد ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ایک نماز کا وقت خاص کر لیں، اس میں کریں۔ اس عمل کو پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے راستے کیسے کھلتے ہیں، کیسے عید سے پہلے پہلے آپ اتنے امیر ہوتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں۔ اب یہ درود پاک کے ساتھ آپ نے اس سورت کو بھی صرف 3 بار پڑھنا ہوگا۔ یہ سورت جو میں نے پیچھے ذکر کی ہے، سورت الملک، اس کو 3 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے درود پاک یہی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس کی آپ نے صرف پھر ایک تسبیح، آخر میں ایک تسبیح شروع میں کرنی ہوگی اور درمیان میں یہ سورت پڑھنی ہے۔ درود پاک آخر میں پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ تو بھی خزانہ غیب سے میرے لیے ایسے رزق کا انتظام فرما کہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میرے اوپر اپنا احسان اور رحمت کا نزول فرما۔ لیکن یہ عمل 3 دن کرنے کے بعد آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کم و بیش اس درود پاک کو 100 بار روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے رہنا ہے۔ تب آپ کو 3 دنوں کے اندر اندر جو چاہتے ہیں، جتنا مال و دولت چاہتے ہیں، وہ سارا کا سارا آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہی درود پاک پڑھنا ہوگا۔ آپ نے اس کے علاوہ جو درود پاک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ہی اجر ملے گا۔ نہیں تو کم از کم آپ نے ایک تسبیح روزانہ یعنی کہ 100 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ان دنوں سے اوپر ایک دن بھی نہیں گزرے گا کہ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ عمل صرف 3 دن کا ہے، اس کے بعد صرف درود پاک ہی پڑھنا ہوگا۔ یہی درود پاک جو میں نے آپ کو بتایا ہے، صرف یہ 3 سے 4 منٹ کا عمل ہوگا آپ کا، اور یہ آپ کی زندگی میں بہار لے آئے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، آگے شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔